بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما دور قرآن 20ویں نشست میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم قرآن کریم کا 30واں پارہ پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کے خصوصی فضل و کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم سب جو ہیں وہ اپنے مصروف ترین اوقات میں سے وقت نکال کر اللہ رب العالمین کے کلام کو سمجھنے کے لیے دائرے میں تشریف لاتے ہیں اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ توفیق دی گئی ہے آج ہم اس عظیم الشان کلام کا آخری پارہ پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ دل کی گہرائیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ یقیناً آپ سب اللہ رب العالمین کے منتخب ترین لوگ ہیں۔ دنیا میں کافی لوگ ہیں اور اس بحریہ کے اندر بھی کافی لوگ ہیں، لیکن اللہ نے آپ کو منتخب کیا، آپ کو موقع دیا، آپ کو اٹھایا، آپ نے نیند کی قربانی دی اور آپ آئے اور مسلسل یہ 30 دن ایک اسٹرگل کی، ایک جدوجہد کی اور کوشش کی، تو یقیناً یہ چھوٹی بات نہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ جو کچھ میں نے سیکھا سمجھا ہے میں اس پر جو ہے وہ عمل کروں گی۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ آخری پارہ ہے، 30واں پارہ، اور 30ویں پارے کے اندر تقریباً کوئی 37 آیات ہے، 37 صورتیں ہیں، اور اس میں سے جو 35 صورتیں ہیں، 35 صورتیں وہ ہیں جو تقریباً ایک ہی رکوع پر مشتمل ہیں، اور جو باقی 2 صورتیں ہیں جس کے اندر 2 رکوع ہیں۔ اور یہ تمام صورتیں، جتنے بھی صورتیں اس پارے کے اندر موجود ہیں، یہ دلوں کو بیدار کرنے کا کلام ہے۔ اس کے اندر تقریباً اثبات قیامت، انذار آخرت کا تذکرہ ہے، قیامت آئے گی، آپ کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ ساری باتیں ان تمام صورتوں کے اندر جو ہیں وہ کی گئی ہیں، اور یہ تمام تقریباً مکی صورتیں ہیں۔ اور آپ سب کو معلوم ہے مکہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو توحید پہ کام کر رہے تھے، یا رسالت پہ اور یا آخرت پہ کام کر رہے تھے، اور مکہ کے مشرکین جو ہیں یا مکہ کے جو لوگ تھے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرتے تھے، قرآن کی صداقت کا انکار کرتے تھے۔ تو اس لیے مکی صورتوں کے اندر یہ 3 موضوعات آپ کو ملیں گے: توحید، رسالت، آخرت۔ تو یہ تقریباً تمام صورتیں جو ہے وہ مکی ہیں، تو اس لیے ان کا بنیادی موضوع ہی یہی ہے۔ آیات انتہائی مختصر ہوتی ہیں لیکن بہت ہی پر اثر ہوتی ہیں، روانی ہوتی ہیں، اور انتہائی طاقتور انداز ہوتا ہے۔ اس طرح عما يتساءلون عن النبأ العظيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت عبس وتولى أن جاءه الأعمى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والتين والزيتون وطور سینین۔ یہ کیا ہے؟ یہ مختصر ترین صورتیں ہیں، مختصر ترین آیات ہیں، لیکن ان آیات کے اندر انتہائی طاقت ہے، بہت ہی مؤثر ہے۔ یہ پورا پارہ جو ہے بنیادی طور پر اسلامی عقائد کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے، اور اسلامی عقائد کو مضبوط بنانے کی بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ اس پارے کے بنیادی مضامین یہ ہیں کہ اس میں عقیدہ توحید کو ذکر کیا گیا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت کے لیے کائناتی دلائل دیے گئے۔ اللہ نے کہا دیکھو نا ذرا پہاڑ کو دیکھو، میں نے اس پہاڑ کو بطوری کیل جو ہے زمین پر ٹھوسا ہے، آپ آسمان کو دیکھو، سورج کو دیکھو، سمندر کو دیکھو، چاند کو دیکھو، کہکشاؤں کو دیکھو، گلیکسیز کو دیکھو، کلسٹر کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، یہ کس نے کریٹ کیے؟ میں نے کریٹ کیے، میں ہی خالق ہوں، میں ہی رب ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی داتا ہوں۔ تو لہذا ان کائنات کے دلائل پر غور کر کے مجھے پاؤ۔ پھر قیامت اور آخرت کی بات، روز قیامت کی ہولناکیاں کیا ہوں گی، اس کا قیامت کا ہونا ضروری ہے اور حتمی ہے، اس کا تذکرہ ہے اس پورے پارے کے اندر۔ زیادہ تر اعمال کا حساب، انسان کے ہر عمل کے اعمال کے بارے میں بات کی گئی کہ ہر عمل جو انسان کر رہا ہے مکمل انسان کو جواب دینا پڑے گا۔ جوابدہی کا احساس اس پارے کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہمارے اندر پیدا ہوگا۔ ساتھ میں تزکیہ نفس ہے، قد افلح من زکا وقد خاب من دساہا۔ قد افلح من زکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ کس چیز سے پاک کیا؟ گناہوں سے، دنیا کی بے روی سے، اللہ کے نافرمانی سے، رسول اللہ کی نافرمانی سے، اور گندے عقائد سے، گندگی سے خود کو پاک کیا، تو وہ کون ہے؟ وہ کامیاب ہو گیا۔ قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ تو اخلاق حسنہ کی تعمیر اور برائیوں سے بچاؤ کی ترغیب ہے اس پارے کے اندر۔ تو آئیے
سب سے پہلی جو سورہ ہے سورہ النبأ، اس کو شروع کرتے ہیں. سورہ النبأ یعنی عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. جو کفار مکہ تھے یہ قیامت کے بارے میں نا شک کے اندر مبتلا تھے اور مذاق بھی اڑاتے تھے. اور ان کے لیے یہ بڑی عظیم خبر تھی. ایک یا تو یہ قرآن ان کے لیے بڑی عظیم خبر تھی، یا قیامت کا ہونا کہ قیامت آئے گی، یہ بڑی عظیم خبر تھی. تو وہ ایک طرح سے استہزاء کرتے تھے، تو اللہ نے انہی کے زبان سے وہ لفظ پکڑ کے قرآن میں نازل کیا کہ عما یسألون عن النبأ العظیم. نبأ خبر، نبأ العظیم ایک عظیم خبر. تو ان کو دراصل اس عظیم خبر کے بارے میں یہ قرآن کریم کا حصہ بنا کے نازل کیا گیا کہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. وہ بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. تو وہ بڑی خبر کون سی ہے؟ تو یہ آیت دراصل اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کفار کو اسلام کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے، قیامت آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو جب کفار نے یہ باتیں سنی تو آپس میں گفتگو کرنے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دین لے کر آئے ہیں، یہ قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے کی بات کیا ہے. تو اس گفتگو کو قرآن کریم نے بیان کیا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کر کے دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی اور اہم خبر ہے. بڑی خبر کیا ہے؟ عن النبأ العظیم. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. یہ بڑی خبر. اور کفار اس بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے. کوئی کہتا تھا کہ قرآن کریم جادو ہے، کوئی کہتا ہے یہ شعر ہے، کوئی کہتا ہے یہ کہاوت ہے، کوئی کہتا ہے یہ قیامت کا انکار ہے. بعض جو ہے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے اور بعض قیامت کے بارے میں شک کرتے تھے. تو اسی لیے قرآن کریم نے اس کو واضح طور پر ایک عظیم خبر کے طور پہ کہا ہے کہ یس عن النبأ العظیم الذی هم فی مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. بہت جلد وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو کہ یہ بہت بڑی خبر ہے. اب قیامت تو بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح یہ جو اللہ رب العالمین کی توحید سے انکار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کے بعد اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی تاکہ انسان سمجھ جائے کہ یہ سب کچھ جب اللہ نے پیدا کیا ہے تو قیامت بھی برپا کر سکتا ہے. زمین، پہاڑ اور انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا تاکہ آپ اس پہ گھوم سکے، پھر سکے، اپنے گھر بنا سکے، روڈ بنا سکے، محلے بنا سکے، بازار بنا سکے. والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا. یعنی پہاڑ میخ کا کردار ادا کر رہے ہیں نا، کیل کا کردار ادا کر رہے ہیں. اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہلتی اس طرح، کیونکہ یہ زمین پانی کے اوپر ہے. اللہ نے پہاڑ کو بطور کیل اس کے اوپر ٹھونسا. اور پھر فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی قدرت یاد دلاتا ہے کہ زمین کو ایسا بنایا کہ انسان آرام سے اس میں رہ سکے، پہاڑوں کو زمین میں میخوں کی طرح مضبوطی کا ذریعہ بنایا، انسان کو مرد اور عورت کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا تاکہ زندگی کا نظام چل سکے، آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکے. اور پھر اس کے بعد کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا. اب پورا دن انسان نہ کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو رات کو جب سو جاتا ہے تو پورا جسم ریلیکس ہوتا ہے، سکون ملتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رات کو اللہ نے کریٹ ہی اس لیے کیا نا کہ انسان کو سکون ملے. اب دیکھیں آپ کا سیل فون ہے، موبائل ہے، آپ اس کو یوز کرتے ہیں، اس کے اندر ایک بیٹری لگی ہوئی ہے، جب وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے، چارج ختم ہو جاتا ہے تو یہ موبائل آف ہو جاتا ہے. سیم یہی چیز انسان کی ہے، صبح سے شام تک کام 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 کام، تو یہ بھی ڈیڈ ہو جاتا ہے. اس کو بھی ریلیکسیشن کی ضرورت ہے، چارج ہونے کی ضرورت ہے. تو پھر اللہ نے رات پیدا کی ہے تو رات میں یہ جسم پورا چارج ہو جاتا ہے. صبح انسان اٹھتا ہے تو حشاش بشاش اور بڑا طاقتور ہوتا ہے. کیوں؟ رات کو اللہ نے چارج کا ذریعہ بنایا ہے، آرام کا ذریعہ بنایا. اور وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو ڈانپ لینے والی بنایا ہے. اور اسی طرح وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو روزی کمانے کا وقت بنا دیا اللہ نے. یعنی اللہ نے انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے نیند کو آرام اور تھکن دور کرنے کا ذریعہ بنایا، رات کو سکون اور پردہ کی حالت بنایا، دن کو کام اور روزی کمانے کا حق بنایا. تو یہ سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائے ہیں.
اسی طرح آگے فرمایا کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں اور ایک نہایت چمکتا ہوا چراغ یعنی سورج بنایا ہے، اور بادلوں سے خوب برسنے والا پانی جو ہے وہ آپ کے اوپر ہم نے اتارا ہے۔ یعنی اللہ نے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، سورج کو روشن چراغ بنایا ہے جو روشنی اور حرارت دیتا ہے ہمیں، بادلوں سے اللہ رب العالمین نے بارش نازل کی تاکہ زمین زندہ ہو جائے۔ یہ جو زمین بنجر ہوتی ہے اس کے اوپر جب بارش برستا ہے تو اس کی وجہ سے یہ زندہ ہو جاتی ہے، اور وہیں سے پھر ہمیں پھل، خوراک، فصلیں، یہ تمام چیزیں وہیں سے ملتی ہے۔ تو یہ جو بارش ہے، اس بارش سے پیدا ہونے والی نعمتوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، یہ بارش اللہ کیوں برساتا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے ہم اناج اور سبزہ پیدا کرے، وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور گنے باغات اگائے۔ یعنی بارش کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین سے انسان کے لیے اناج، جانوروں کے لیے سبزہ اور گنے باغات پیدا کرتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی رحمت اور قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں۔ تو ان تمام آیات کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ جس اللہ نے زمین، پہاڑ، آسمان، سورج اور بارش پیدا کی، وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ تو لہٰذا قیامت ضرور آئے گی، انسان کے اعمال کا حساب ہوگا، نیک لوگوں کو جزا اور برے لوگوں کو سزا ملے گی۔ یہ آغاز میں یہ تفصیل بتا دی گئی۔ پھر جو ہے جہنمیوں کا ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، پھر جنتیوں کا تذکرہ کیا کہ ان المتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، پھر آگے فرمایا کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، قیامت کا دن کیا ہوگا؟ اس دن تو فرشتے صفے باندھ کے کھڑے ہوں گے، کوئی اللہ سے بات نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ کہے۔ اور ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اور انا انذرناکم عذابا قریبا، ہمارا عذاب قریب ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، وہ دن جب آئے گا تو لوگوں نے جو اپنے اعمال آگے بھیجے ہیں تو اس کے حساب سے کچھ کافر لوگ یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش میں مٹی ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا، پر کاش میں مٹی ہوتا۔ اب قیامت کے دن وہ جب دیکھے گا کہ اب تو بھاگنے والا راستہ نہیں ہے، اپنے گناہوں پر ندامت تو ہوگی، تو اب کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اس کے بعد دوسری صورت ہے، یہ یعنی اس پوری صورت کے اندر ہمیں آخرت کی فکر اور دنیاوی زندگی کو بامقصد بنانے کی بات کی جا رہی ہے کہ دیکھیں اپنی آخرت کی فکر کریں۔ آگے سورۃ النازعات ہیں، سورۃ النازعات بھی یہی ہے، اس کا بھی پس منظر یہی ہے کہ اس کے اندر بھی قیامت کے اس بات کی بات کی جا رہی ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے فرمانبردار ہوں گے، نیک اعمال کر رہے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین ان کو اچھی نجات دے گا، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو اللہ رب العالمین جنت میں نہیں داخل کرے گا۔ یعنی یہ بات ہے نا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، ایک ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو کفر کرتا ہے، طغیانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو مقدم رکھتا ہے، دنیا دنیا دنیا، پیسہ دولت، ان چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ نے کہا یہ جہنم میں جائیں گے۔ اور وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، ہاں، اور فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جنت میں ڈالیں گے، یہ جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی یہی قیامت کا ذکر ہے۔ پھر آگے سورۃ العبس ہے، سورہ عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى، اس کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ ہے۔ پھر اس میں سے یہ بات ہے کہ کرامن کاتبین ہے، یہ جو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ جو انسان اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے گا یہ کامیاب ہوگا، اور ساتھ میں اس میں یہ بات ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے جو ہیں وہ پرنور ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ سیاہ ہوں گے، اور کچھ چہرے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔
کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے بڑے اچھے اچھے ہوں گے. تو جو چہرے سیاہ ہوں گے تو وہ نافرمان لوگ ہیں. جن کے چہرے وائٹ ہوں گے، چمکتے دمکتے ہوں گے، تو وہ کیا ہوں گے؟ مسلمان ہوں گے، نیک اعمال کرنے والے ہوں گے. پھر اس میں یہ ایک قیامت کا ایک منظر جو ہے وہ اچھا پیش کیا گیا ہے، اور اچھی منظر کشی کی گئی ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ ایسا ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ، وہاں پہ بھائی بہن سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، ماں بچے سے، بچے ماں باپ سے. یہ بھاگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں میری ماں مجھ سے نیکی نہ مانگے. شوہر بیوی سے اس لیے بھاگے گا کہ بیوی مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے. بچہ باپ سے اس لیے بھاگے گا کہ باپ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگے. تو دنیا کے اندر یہی قریبی رشتے دار ہوتے ہیں نا، ماں باپ بچے شوہر بیوی. اس کے لیے ہم کوشش اسٹرگل جدوجہد کرتے ہیں، اس کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے کہ ان کو ہر چیز ہم دے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ کوئی آپ کے کام نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو دیکھ کے بھاگیں گے، چھپیں گے. یہ آپ کے کام نہیں آئیں گے. تو لہٰذا ان کے لیے اپنی دنیا اپنی آخرت تباہ کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے، جہالت ہے. بیوی کی ایسی ڈیمانڈ ہے جو آپ مکمل ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو وہ ضد کر رہی ہیں اور گھر کا ماحول نے خراب کیا ہوا ہے، تو آپ جا کے حرام کر کے اس کو وہ چیز دے دیتے ہیں. تو یہ حرام جو آپ نے کیا، اپنی بیوی کو اس وقت راضی کیا، لیکن اس نے آپ کی آخرت کو تباہ کر دیا. قیامت کے دن یہ بیوی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. یہ جو بچوں کی ڈیمانڈز ہوتے ہیں، اس بچوں کی ڈیمانڈز کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے. میرے بچے نے کہا تو مجھے تو بس ہاں یہ گاڑی تو لینی پڑے گی، اب یہاں تو یہ پلاٹ لینا پڑے گا. ہاں کیوں لینا پڑے گا بھائی؟ جب آپ کے پاس ہے ہی نہیں اتنی اوقات تو آپ ان کے لیے کریں گے، تو قیامت کے دن تو یہ بچے آپ کے کام نہیں آئیں گے. اور تو قرآن میں اللہ نے واضح کہا کہ آپ سے بھاگیں گے. تو لہٰذا سورۃ عبس ہمیں یہ بنیادی پیغام دیتا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، اور جو قریبی رشتے ہیں نا، ان کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے بھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سورۃ تکویر ہے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، کہ یہ بھی قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جو ہے وہ کیا ہوگا جی، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور ستارے پھاڑ دیے جائیں گے. تو یہ بھی وہی قرآن کریم کے اندر یہی قیامت کے علامات کا اظہار ہے. پھر آگے قرآن کریم کی تصدیق ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، اور یہ کوئی شاعری نہیں ہے، اللہ کے رسول کوئی مجنون نہیں ہے. اسی طرح پھر آگے سورۃ الانفطار اور پھر سورۃ الانشقاق. اچھا، جن کی صورتیں زیادہ ہیں، 37 صورتیں اس پارے کے اندر، تو آپ کے پاس نوٹ تو ہم نے دیے ہوئے ہیں نا خلاصہ قرآن. تو جو زیادہ آپ کے ساتھ زیادہ میں نے بات کرنی ہوگی، اور میں نے جو پکنگ چوز کیا ہوا ہے نا، وہ صورتیں میں نے ادھر سامنے رکھی ہیں. تو کچھ کو ظاہر ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے اسکپ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے نا آپ کے پاس نوٹ ہیں، خلاصہ قرآن موجود ہیں، تو اس میں آپ اس کو ایک دفعہ ریڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو آگے بھی ہم مختص، یعنی جو میں نے اسپیشل خاص کچھ صورتیں جو کہ میری سمجھ میں آ رہی تھی، مطلب زیادہ آپ کے لیے اہم ہو سکتی ہیں، تو ان کو چوز کیا ہے. اور باقی یہ ہے کہ ان صورتوں میں تکرار ہے، یعنی ہر صورت میں قیامت کی بات، تو اس لیے ہم کچھ سب کو نہیں پڑھے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب سورۃ الانفطار، سورۃ الانشقاق، اس میں کائنات کے بکھرنے اور آسمان پھٹنے کے ہولناک مناظر کا تذکرہ ہے. یا ایھا الانسان، اور اسی طرح اس میں ذکر ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. اس آیت کے اندر اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ تو نے اس کی نعمت اور کرم کے باوجود اس کا حق نہیں پہچانا، اس کی نافرمانی کی جو تجھے آدم سے وجود میں لے کر آیا. آپ تھے ہی نہیں، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، پھر اس نے تمہارے اعضاء کو ٹھیک بنایا، پھر تجھے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، بولنے کے لیے زبان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھ دیے، سننے کے لیے کان عطا فرمائے. پھر ان اعضاء میں مناسبت رکھی کہ ایک ہاتھ یا پاؤں دوسرے ہاتھ یا پاؤں سے چھوٹا یا لمبا نہیں ہے، بلکہ تمہیں لمبے قد والا، یعنی پھر تمہیں نا لمبے قد والا یا چھوٹے قد والا، خوبصورت یا بدصورت، گورا یا کالا، مرد یا عورت، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا. اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان کرم نوازیوں کو دیکھ کر بھی اس کی نافرمانی سے نہیں رکے، بلکہ تم انصاف کے دن کو جھٹلانے لگے اور اعمال کی جزا ملنے کے دن کا انکار کرنے لگے. تو ان آیات سے یہ بات معلوم ہوئی نا کہ اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمانے والے ہیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرم فرمانے والے ہیں، لیکن اس کے کرم کو پیش نظر رکھ کر اس کی نافرمانی کرنے کی جرت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے جی، اور پھر ہم جو ہے وہ نافرمانیاں کرتے رہیں، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نافرمانی کی جرت کر سکیں، بلکہ اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کی نافرمانی سے ہر دم بچتے رہنا چاہیے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو گناہ کرنے کے بعد اس سے سچی توبہ کرنے کے بجائے یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں ہے جی۔ میں آپ کے سامنے کچھ حدیث پڑھ لیتا ہوں، اس کو ذرا سنیے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سمجھدار شخص وہ ہیں جو دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کر لے اور آخرت کی بہتری کے لیے نیک اعمال کرے، اور وہ شخص احمق ہیں جو اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخرت کے انعام کی امید رکھے۔ دنیا میں اپنی مرضی سے زندگی گزارو اور اللہ سے امید رکھو کہ وہ معاف کرے گا۔ کیوں معاف کرے گا بھائی؟ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے حلم و بردباری سے دھوکے میں نہ پڑ جائے۔ یہ ذہن میں نہ رکھے کہ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے۔ بے شک جنت اور دوزخ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ رحمان ہے لیکن قہار بھی ہے، تو غصہ کرے گا تو جہنم میں بھیجے گا۔ تو جس طرح آپ کو اس پہ یقین ہے کہ اللہ رحمان ہے، تو آپ کو اس پہ بھی تو یقین ہونا چاہیے نا کہ اللہ قہار ہے، عذاب دینے والا ہے، پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نافرمانی سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اسی سورہ کے اندر ذکر ہے کرامن کاتبین کا، کہ انسان کے ہر عمل کو محفوظ کرنے کے لیے ہم نے کچھ فرشتے نگران مقرر کیے ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، یعنی بے شک ہماری جانب سے تم پر کچھ فرشتے مقرر ہیں جو تمہارے اعمال اور اقوال کے نگہبان ہیں۔ وہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز ہیں اور تمہارے اقوال اور اعمال لکھ رہے ہیں تاکہ تمہیں ان کی جزا دی جائے، اور تمہارے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہارا ہر نیک اور برا عمل وہ جانتے ہیں، اور ان سے تمہارا کوئی عمل چھپا نہیں ہے۔ ان فرشتوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا سورۃ قاف کے اندر، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اور جب اس سے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے، کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ وہاں پہ اس فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ یعنی ہم میں سے کوئی بھی جب کوئی بھی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے تو وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ اور ان آیات میں ہر اس انسان کے لیے نصیحت ہیں جو اپنے اعمال کے حوالے سے انتہائی غفلت کا شکار ہے۔ اور سورۃ الانفطار کے آیت نمبر 10، 11، 12 سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ انسان کی جان اور اس کے اعمال کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ فرشتے صرف انسانوں پر مقرر ہیں، دیگر مخلوقات پر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کلام اس کے بندوں کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں کیونکہ حافظ و ناصر رب تعالیٰ ہیں، مگر ارشاد ہوا کہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔ اب کام تو اصل میں حفاظت اللہ کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ نے کہا کہ یہ فرشتے میں نے آپ کی حفاظت کے لیے معمور کیے ہیں۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والے ہیں، کریم ہیں، اور فرشتوں پر ہمارے چھپے ہوئے اور ظاہر کوئی عمل جو ہے وہ ان سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ ہمارے ہر عمل کو لکھتے بھی ہیں، ہر عمل کو دیکھتے بھی ہیں، تو اسی لیے وہ سب ان سے ہمارا کوئی عمل چھپا ہوا نہیں۔ تو اسی طرح آگے ہیں سورہ المطففین۔ سورہ المطففین میں دراصل میں دیانتداری کا درس ہے، ناپ تول میں کمی پر وعید کی گئی ہے۔ ایک طرح سے حقوق العباد کی بات کی جا رہی ہے کہ ناپ تول میں آپ کمی نہیں کریں گے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی یہ آیت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی تو اس وقت یہاں کے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں خیانت کرتے تھے،
اور خاص طور پر ابو جوہینہ ایک ایسا شخص تھا جس نے چیزیں لینے اور دینے کے دو جدا جدا پیمانے رکھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں اور اس کے بعد والی 5 آیات میں یہ فرمایا گیا کہ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے، تباہی ہے، ضلالت ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کرتے ہیں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دے تو کم کر دیتے ہیں۔ یعنی اپنے لیے لیتے ہیں تو ٹھیک لیتے ہیں، دوسروں کو دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ تو کیا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں ایک عظمت والے دین کے لیے اٹھایا جائے گا، اور اس دن ان سے ذرے ذرے کا حساب کیا جائے گا؟ اگر انہیں اٹھائے جانے کا یقین ہوتا تو ناپ تول میں کمی کرنے سے وہ باز رہتے۔ اور عظمت والا دن وہ ہیں جس دن سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حساب و جزا کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یاد رہے، ناپ تول ایک انتہائی اہم معاملہ ہے، کیونکہ تقریباً تمام لوگوں کو اشیاء بھیجنے اور خریدنے سے واسطہ پڑتا ہے، اور زیادہ تر چیزوں کا بھیجنا اور خریدنا انہیں ناپ تول پر ہی مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ کل کی نشست میں ہم نے سورہ رحمان کے اندر بھی اس کو پڑھا تھا کہ اللہ کون ہے؟ آسمان کو اللہ نے بلند کیا اور ترازو رکھی کہ تولنے میں ناانصافی نہ کرو، تولنے میں اللہ تطغوا فی المیزان، تولنے میں ناانصافی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ تولو، قائم کرو، وزن نہ گھٹاؤ۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اسی طرح دوسری جگہ سورۃ الحدید میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ۔ بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ یعنی اللہ کے انبیاء جب اس دنیا میں آتے تھے ان کا ایک بڑا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں میں انصاف قائم کرتے، ناپ تول میں کمی والا سسٹم ختم کرتے ہیں۔ اور اسی طرح صحیح ناپ تولنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اور جب ناپ کرو تو پورا ناپ کرو اور بالکل صحیح ترازو سے وزن کرو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا۔ اور اسی طرح صحیح ناپنے اور تولنے کا انجام دنیا میں بہتر ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کا اعتبار قائم رہتا ہے، تجارت میں خوب اضافہ ہوتا ہے، اور رزق میں برکت ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی یقیناً بہتر ہوگا کہ اس حوالے سے لوگوں کا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا، اور یوں لوگ اپنا حق طلب کرنے کے لیے اسے نہیں پکڑیں گے، تو یہ حرام رزق کھانے اور کھلانے کے عذاب سے بچ جائے گا، اور اس کے نیک اعمال محفوظ ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے تو پھر یہ سخت آیت ہے نا کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ تول لے تو پورا وصول کرے۔ یہ ایک اخلاقی تنبیہ ہے کہ جب یہ خود لیتے ہیں تو پورا وصول کرتے ہیں، لیکن دوسروں کو دیتے ہوئے ڈنڈی مارتے ہیں۔ جبکہ صحیح انسان تو وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ دوسروں کا چاہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے نا کہ میں تو یہ پسند نہیں کرتا کہ میں مارکیٹ میں جاؤں اور مجھے کوئی ٹماٹر 1 کلو کا کہہ کے آدھا کلو دے دے، پسند نہیں کرتا نا میں چاہتا ہوں کہ مجھے جب بندے نے کہا کہ 1 کلو ہے تو 1 کلو دیا جائے۔ تو پھر آپ کو بھی یہ خطاب ہے کہ جب اپنے لیے آپ یہ پسند کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو بھی اسی طرح 1 کلو دیا کریں۔ یعنی دوسری مثال سے یوں سمجھ لیجیے کہ ہم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی مجھے گالی دے، کوئی مجھے تھپڑ مارے، کوئی میری عزت نفس کو مجروح کرے، کوئی میرے سامنے بد اخلاقی کرے۔ تو جب ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو تو پھر ہم کسی اور کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کسی اور کو گالی کیوں دے رہے ہیں؟ کسی اور کی عزت نفس کو مجروح کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ آپ مومن نہیں ہیں جب تک اپنے لیے جو پسند کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ تو جب آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی گالی نہ دے تو دوسرے کو بھی گالی نہ دے، اپنے لیے پسند کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ ملاوٹ والا کام نہ ہو تو دوسروں کے ساتھ ملاوٹ والا کام نہ کرے، اپنے لیے پسند نہیں کر رہے کہ یار میرے ساتھ کوئی ناپ تول میں کمی کرے تو آپ دوسرے کے ساتھ ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ،
تو ناپ تول میں کمی کرنے کی تمام صورتیں اس آیت کے اندر داخل ہے، جیسے کپڑا ناپتے وقت لچکدار کپڑے کو کھینچ کر ناپنا تاکہ وہ لمبا ہو جائے، اور الاسٹک کو کھینچ کر ناپنا، باٹ کو کم رکھنا، باٹ تو پورا ہو لیکن تولنے میں ڈنڈی مار دینا، چیز کو زور سے ترازو میں رکھ کر فوراً اٹھا لینا، ترازو کے پلڑوں میں فرق رکھنا، ترازو کے جس حصے میں باٹ رکھے ہوتے ہیں اس کے نیچے کوئی چیز لگا دینا، وزن کرنے کے الیکٹرانک آلات کی سیٹنگ میں یا میٹر میں تبدیلی کر کے کم تول لینا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور اس میں ایک چیز تو یہ بھی شامل ہے نا کہ میں اور آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں، رسپانسبل ہے، اور جاب مثال کے طور پہ 2 گھنٹوں کی ہے، اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ کبھی 1 گھنٹہ 20 منٹ ٹائم دیتے ہیں، کبھی 1 گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں، کبھی 1 گھنٹہ 30 منٹ ٹائم دیتے ہیں، ہمیشہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کھا جاتے ہیں اور تنخواہ پوری لے لیتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ناپ تول میں کمی ہے، پیسہ تو پورا لیتے ہو، ٹائم کم دیتے ہو، ناپ تول میں کمی کر رہے ہو، حرام کھا رہے ہو۔ تو جو جتنا جاب کا ٹائم ہے اتنا ٹائم دینا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس میں کوئی وقت کھانا یا اچھا جی جاب آپ کا آفیشیل ٹائم ہے 8 گھنٹے کا، اور 8 گھنٹے آپ آئے اور اپنے بس موبائل یوز کر رہے ہیں اور اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کام میں لیکن اپنے کام میں یوز ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پروفیشنل انداز میں اس چیز کو بھی ذرا سمجھنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ وَيَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن سب لوگ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، یعنی جس دن سب لوگ اپنے اعمال کے حساب اور ان کے جزا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس دن ان لوگوں کا ناپ تول میں کمی کرنا اور ان کی جزا ضائع ہو جائے گی لوگوں کے سامنے۔ یعنی قیامت کے دن جب لوگ اپنے اپنی قبروں سے نکلیں گے اور حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، پھر اپنے اعمال کے حساب اور کتاب اور ان کی جزا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، تو اس وقت ان کا حال کیا ہوگا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بشیر نام کا ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ 3 دن بعد اللہ کے رسول کے بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول نے ان کی بدلی ہوئی رنگت دیکھ کر ارشاد فرمایا، ایک بشیر، تیرا رنگ کیسے بدل گیا؟ تیرا رنگ کیسے تبدیل ہو گیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے ایک اونٹ خریدا تھا، وہ مجھ سے بھاگ گیا، تو میں نے 3 دن تک اس کی تلاش میں لگا رہا اور میں نے اس کے بارے میں کوئی شرط بھی نہیں رکھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھاگے ہوئے اونٹ کو تو واپس لوٹایا جا سکتا ہے، کیا اس کے علاوہ کسی اور چیز نے تیرا رنگ بدلا ہے؟ تو اس نے عرض کیا، نہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، آج 3 دن تک اونٹ تلاش کرنے کی وجہ سے تیرا یہ حال ہو گیا ہے، تو اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس دن سب لوگ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن آپ کا کیا حال ہوگا کہ وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ ابھی 3 دن آپ گھوم پھر کے آپ کی یہ حالت ہیں، تو 50,000 سال کے دن کی حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن کی شدتوں اور حساب کی سختیوں سے پناہ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہیں کہ اللہ ان کتاب الفجار لفی سجین، یقیناً بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہوگا۔ یعنی یہ جو 6 آیات ہیں نا، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک وہ کتاب جس میں کافروں کے اعمال لکھے ہوں گے سب سے نیچی جگہ سجین میں ہے، اور تم اس جگہ کی حقیقت نہیں جان سکتے کہ وہ کتنا ہولناک اور ہیبت کا مقام ہے، اور کافروں کا عمل نامہ مہر لگائی ہوئی کتاب ہے جو نہ مٹ سکتی ہے نہ بدل سکتی ہے، یہاں تک کہ ان سے ان اعمال کا حساب لیا جائے گا اور ان اعمال پر انہیں سزا بھی دی جائے گی، اور جس دن اعمال نامے کی وہ کتاب نکالی جائے گی تو اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے جو ان لاتے ہیں، اور جزا اور سزا کے دن یعنی قیامت کے منکر ہیں، اور اس دن کو وہی جھٹلاتے ہیں جس میں دراصل یہ 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک بات، وہ حق سے تجاوز کرنے والے ہو، مخلوق کے ساتھ معاملات کرنے میں ان پر ظلم کرنے والے ہو، اپنے افعال اور اقوال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے گناہوں میں منہمک ہو۔ یہ ہم سب کرتے ہیں جی، ہمارا ہر قول و فعل اللہ کے خلاف ہوتا ہے۔ یعنی آپ اللہ کی نافرمانی اس لیے تو کر رہے ہیں نا کہ آپ کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو آخرت پر یقین ہو کہ آخرت میں آنا ہے، کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے اور جواب دینا ہے، تو پھر وہ کیوں برائی کرے گا؟ کیوں برائی کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں۔ تو برائی تو اس لیے کرے گا نا بندہ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی مسلسل نافرمانی کر رہا ہے، اس لیے نافرمانی کر رہا ہے کہ اس کو قیامت پر یقین نہیں ہے۔
اور اچھا، ایک کوئی زبان پر ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں قیامت پر یقین ہے، قیامت آنے والی چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ یقین قلبی حاصل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات دل میں نہیں اتری. آگے ہیں کہ اللہ ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهد المقربون. یعنی اس آیت سے اہل ایمان والوں کے عمل نامے کی جگہ بیان کی جا رہی ہے کہ ان کا عمل نامہ کہاں ہوگا. یعنی وہ کتاب جس میں سچے دل سے ایمان لانے والے نیک لوگوں کے اعمال لکھے ہوں گے، وہ ساتویں آسمان میں عرش کے نیچے سب سے اونچے مقام علیین میں ہے. اور تجھے کیا معلوم کہ علیین کی شان کتنی عجیب ہے، وہ کیسے عظمت والی ہے. اور وہ عمل نامے علیین میں مہر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے جس میں ان لوگوں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں. اور جب وہ کتاب علیین تک پہنچتی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں. تو یہ دونوں قسم کے عمل ناموں کا تذکرہ تھا. ہمیں اس صورت سے بنیادی پیغام یہ مل رہا ہے کہ ہم اگر کاروباری زندگی میں ہو یا روزمرہ کے معاملات میں مکمل ایمانداری کے ساتھ کام کریں، شفافیت کے ساتھ کام کریں، ناپ تول میں اور کسی چیز میں کمی زیادتی ہم نہ کریں. آگے سورۃ طارق ہے. سورۃ طارق بھی مکی صورت ہے، اور سورۃ طارق کے اندر بھی انسان کی پیدائش پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے. تخلیقی انسان پر غور کیا گیا کہ انسان کے ایک حقیر انسان کو اللہ نے ایک حقیر بون سے جو ہے پیدا کیا ہے، اور اس پر انسان کو غور کرنا چاہیے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ إِذَا السَّمَاءُ انفطرت وإذا الكواكب إذا السماء انشقت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. پھر کہا گیا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ یہ جان لے، یہ بات جان لے کہ جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ اس انسان کی موت کے بعد جزا دینے کے لیے اسے دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. یعنی انسان غور کرنے کس چیز سے پیدا کیا جی؟ ایک حقیر سے نطفے سے ہمیں پیدا کیا. تو جو رب نطفے سے پیدا کر سکتا ہے تو وہ قبر میں ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ نہیں سکتا؟ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ دماغ ہے، تھوڑا استعمال کریں نا. جب انسان کو ایک بدبودار اور ایک گندے نطفے سے اتنا بہترین انسان پیدا کیا جا سکتا ہے اور اللہ کر سکتا ہے، تو وہ آپ کی بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کیوں تخلیق نہیں کر سکتا بھائی؟ کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین اس پر قادر ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. انسان کو اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. یعنی انسان کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ اچل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا. وَإِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. یعنی اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ انسان کو اچل کر نکلنے والی پانی یعنی مرد عورت کے نطفوں سے پیدا کیا. اور انہ علی رجل قادر، بے شک اللہ اس کے واپس کرنے پر بھی ضرور قادر ہے. یعنی انسان کا اپنی تخلیق پر غور کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جس اللہ نے انسان کو نطفے سے پہلی بار پیدا کیا تو وہ انسان کے موت کے بعد اسے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا دینے پر قادر ہے. کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ اس کو کر سکتا ہے. اور اسی طرح اس سورہ کے اندر یہ بھی فرمایا کہ ہر جان پر ایک محافظ فرشتہ ہم نے مقرر کیا ہے. آگے ہیں سورۃ الاعلیٰ. یہ تزکیہ اور آخرت کی ترجیح، اس میں بھی قرب قیامت کی بات ہے، انذار قیامت کی بات ہے. اور اس میں دراصل سب سے پہلے تو اللہ کی تسبیح بیان کی گئی ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اور پھر فرمایا گیا قد افلح من تزکا، یقیناً جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہے. جس نے خود کو پاک کیا وہ کامیاب ہے. اس آیت میں لفظ تزکا، اس سے مراد کیا ہے؟ تزکیہ. یعنی اس سے مراد خود کو کفر اور شرک اور گناہوں سے پاک کرنا ہے. جب آپ گناہوں سے خود کو پاک کریں گے تو اللہ نے کہا وہ کامیاب ہو گیا. یعنی تزکیہ کا مطلب کیا ہے کہ دل کو برے عقیدے، برے خیالات سے پاک کرنا. اور دل کی صفائی یہ وہابی بھی ہو سکتی ہے، کثرت بھی ہو سکتی ہیں. دل کی جو بیماریاں ہیں نا، نفاق، حسد، کبر، بغض، یہ ساری بیماریاں دل کی ہے. تو اس دل کو ان بیماریوں سے پاک کرنا ہے، یہ تزکیہ. پھر آنکھوں کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، کان کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے اور جسم کا بھی ہوتا ہے. تو ہر دماغ کا بھی تزکیہ، دماغ کے اندر غلط خیالات نہ ہو.
منفی خیالات نہ ہو دماغ کے اندر، ٹھیک ہے؟ اچھا مجھے مسلسل ایک کال آ رہی ہے، کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے تو معذرت خواہ، میں اس کو ذرا اٹھا لیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جی۔ اچھا ہم تزکیہ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ تزکیہ جو ہے وہ اصل میں، تزکیہ کا مطلب یہ ہے، اس کو ذرا یوں سمجھ لیجیے، جو آپ کے سامنے سلائڈ پہ ایک پودا نظر آ رہا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں جی، اس پودے کا بیج جب ہم زمین پہ ڈالتے ہیں نا، تو ڈالنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اور یہاں سے جو اضافی جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں تو اس کو ہم نکال کے پھینک دیتے ہیں تاکہ تقویت اس کو ملے۔ یہ جو اضافی جڑی بوٹیاں جب نکلتی ہیں نا، تو اس کی وجہ سے اس درخت کو نقصان ہوتا ہے، تو ہم وہ اضافی چیزیں ساری نکال کے پھینک دیتے ہیں، اور اس کو پانی بھی دیتے ہیں، اس کو سرا بھی دیتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اور تو یہ پروان چڑھتا ہے، یہ اوپر جا کے پھل بھی دینے لگتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے جسم سے، اپنے عقائد سے، اپنے نظریات سے بری چیزوں کو کاٹ پھینکے، بری چیزوں کو ٹریمنگ کرے، نکال دیں، اور اپنے جسم کے اندر اچھی چیزوں کو پروان چڑھائے، اس کو تزکیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے کہا جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو پاک کریں، اور اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش بھی کرے، اسٹرگل بھی کرے، اور فکر بھی کرے، اور جو بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم موسیٰ،
اگلی آیات میں یہ بتایا کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اور جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ فانی سے بہتر ہے۔ تو اے لوگوں، تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی فانی زندگی کو آخرت کے باقی رہنے والی زندگی پر ترجیح دیتے ہو، اس لیے تم وہ عمل نہیں کرتے جو وہاں کام آئیں گے قیامت کے دن۔ تو بے شک پاکی حاصل کرنے والوں کے کامیاب ہونے اور آخرت کے بہتر ہونے کے بعد قرآن پاک سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحیفوں کے اندر بھی یہ موجود تھے، وہاں بھی یہ بات موجود تھی کہ اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی زندگی کے فانی لذتوں، رنگینیوں اور رعنائیوں میں کھو کر اپنی آخرت کو نہ بھول جائے، بلکہ اپنی سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے اور آخرت میں جنت کی دائمی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ جبکہ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اپنی دنیا بہتر بنانے میں ایسے مصروف ہیں کہ اسے اپنی آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کے بارے میں تو اللہ نے ارشاد فرمایا نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، اور بے شک آخرت والا گھر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، تو کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ تو یوسف میں اللہ نے فرمایا تھا افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا افلا تعقلون۔ کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلے تاکہ دیکھ سکے یا دیکھ لیتے کہ ان سے پہلو کا ہم نے کیا انجام کیا؟ یعنی جن لوگوں نے نافرمانی کی اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا، بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل میں فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له، چاہتا تو دنیا یعنی جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جس سے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو وہ چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے جس سے مذموم اور مردود ہو کر داخل ہوگا، کیونکہ یہ دنیا چاہتے تھے، ہم نے ان کو دنیا دے دی، تو اب قیامت میں اس کا حصہ جہنم ہی ہے۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جاتی ہے، قرآن نے فرمایا۔ تو لہٰذا اے بندو وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کرو، اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب المفسدین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی فانی نعمتوں اور بہت جلد ختم ہونے والی لذتوں میں کھونے سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے، یعنی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہت بہتر ہے، کہ وہاں کی نعمتیں ہر اعتبار سے دنیا کی نعمتوں سے افضل ہے، اور ان کے حصول میں کوئی تکلیف اور مشقت بھی نہیں ہوگی، اور استعمال میں کوئی بیماری وغیرہ بھی نہیں ہوگی، اور باقی رہنے والے اسی طرح ہیں کہ وہ فنا بھی نہیں ہوگی، باقی رہیں گی۔ تو اسی لیے آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح آگے ہے سورہ البلد، نیکی کا کھٹن راستہ، یعنی اس میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ انسان مسلسل مشقت میں ہے، انسانی زندگی ایک مسلسل جدوجہد کا نام جدوجہد کا نام ہے، مشقت کا نام ہے، اور یہ دراصل ایک عقبہ یعنی کھٹن گھاٹی عبور کرنے کا نام ہے نا، مسلسل انسان کو ایک مشقت میں رکھا گیا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا پیدا کیا۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم یاد کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے آدمی کو مشقت میں رہتا پیدا کیا ہے، کہ وہ حمل کے دوران ایک تنگ اور تاریک مکان میں رہتا ہے، ولادت کے وقت تکلیف اٹھائے، دودھ پینے، دودھ چھوڑنے، معاش کے اصول اور زندگی اور موت کے مشقتوں کو برداشت کرے، تو یہ کیا ہے؟ ایک کھٹن زندگی ہے، ساری مشقت ہے کہ نہیں؟ تو یاد رہے کہ یہ جو مصائب اور مشکلات ہماری زندگی میں آتے ہیں نا، اس میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا نفس امارہ یہ مست گھوڑا ہے، اگر اس کے منہ میں ان تکالیف کی لگام نہ ہونا تو یہ ہمیں ہلاک کر دے گا، کیونکہ ان تکالیف کے لگام کے باوجود انسان کا حال یہ ہے کہ ظلم اور قتل و غارت گری انسان نے کی، چوری ڈکیتی انسان نے کی، اور وارداتوں کا مرتکب انسان ہوا، فحاشی اور عریانی کی سیلاب انسان نے بہائے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ حتیٰ کہ خدائی تک کا دعویٰ انسان نے کیا،
اگر ان تکالیف کی لگام ہٹا لی جائے نا تو انسان کا جو حال ہوگا وہ تصور سے بالا تر ہوگا. پھر تو انسان کہے گا میں خدا ہوں. ابھی تو ہر انسان کو اللہ نے کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا کیا ہے نا. ہر انسان کی اپنی تکلیف ہے. تو اس تکلیف سے وہ اللہ کو یاد تو کر رہا ہے. ایک طرح سے اس کو پتا ہے کہ ہاں کوئی خالق ہے، کوئی کریٹر ہے. اگر یہ تکلیف ہی اور یہ مشقت ہی ختم کر دی جاتی پھر تو ہارے خدا بنا بیٹھا ہوتا. جو کہ اس تکلیف میں ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ قتل کر رہے ہیں، کچھ ظالم ہیں، کچھ پھانسی اریانی کر رہے ہیں، کچھ نے خدا تک کا دعویٰ کیا، کچھ نے وہ تک کا دعویٰ کیا. تو اگر یہ تکلیف نہ ہوتی پھر تو ہر بندہ دعویٰ کرتا نا. ابھی تو ہر بندہ نہیں کر رہا. تو اس لیے انسان کو ایک مشقت والی زندگی دی گئی ہے. اور تو اس میں ایک پوائنٹ یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ جو سست ترین لوگ ہوتے ہیں نا آج کل، پیسہ بھی ہیں، بینک بیلنس ہے، گاڑی ہے، یہ جو ہاں بس ہمیں تو کام کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس لیٹو اور موبائل اور اسکرین، اور یہ کوئی زندگی نہیں ہے. ویسے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی مشقت سکھاؤ. آپ کے بچے 6-7 سال کے ہو جائے تو کوشش کریں کہ ان کو کہیں کہ اپنے کپڑے خود دھوئے. آپ ان کو تربیت کروا رہے ہیں نا. کپڑے دھوتے ہوئے ان کو کہیں آ جائیں میں کپڑے دھو رہی ہوں، آپ اپنے کپڑے میرے ساتھ دھوئیں. کپڑے ان سے دھلوائیں، ان کپڑے پریس ان سے کروائیں. یہ جو بچیاں اسپیشلی گھر میں چھوٹی عمر میں مشقت سکھائیں، اور یہ جو بچے ہیں ان کو بھی گھر کے کاموں میں انوالو کریں. تو یہ بعد میں بڑے ہو کے پھر ممی ڈیڈی نہیں بنیں گے، پھر یہ مشقت والے انسان بنیں گے. ٹھیک ہے. تو انسان کی زندگی ہے مشقت والی، آغاز سے دیکھیں اختتام تک ہے. تو لہٰذا آپ اپنے بچوں کو راحت دینے کا سوچ رہے ہیں نا کہ میں اپنے بچوں کو راحت دے دوں، اچھا کھانا دے دوں، اچھا لباس دے دوں، ان سے کام نہ کرواؤں، تو یہ غلطی کر رہے ہیں. سب کچھ اچھا دے دے لیکن رسپانسبلٹی ان کو دے. ذمہ دار کیسے بنے گا جب تک آپ اس کو کام نہیں بتائیں گے اور کام ان سے نہیں کروائیں گے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ماں قربان، ہاں میرا بچہ آ گیا ماں قربان، چھوڑو نا میں کرتی ہوں. تو یہ جو ماں قربان والے بچے ہوتے ہیں نا وہ بعد میں ممی ڈیڈے ہوتے ہیں. ممی ڈیڈی ہوتے ہیں وہ فیصلہ بھی نہیں کر پاتے. وہ پھر زندگی میں 30-30 سال کے ہو جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کرنا کیا ہے. کیوں؟ اس میں قصور ماں کا ہے، باپ کا ہے، کہ انہوں نے تو پہلے ہی دن کہا تھا کہ میں قربان جاؤں. تو یہ جو میں قربان جاؤں نا یہ اپنے پاس رکھو. یہ قربان آپ نہ جاؤ تو اچھا ہے، تاکہ آپ کے بچے رسپانسبل بن جائے. پھر اسی کے اندر غلاموں کو آزاد کرنے کی بات ہے، یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بات ہے سورت کے اندر، کہ یتیموں پر انویسٹمنٹ کرو، خرچ کرو، یتیموں کو کھانا کھلاؤ. اور اسی طرح آگے دوسری صورت کے اندر سورۃ الشمس ہے. سورۃ الشمس کے اندر والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. اس سورہ کے اندر سورج، چاند، دن اور رات جیسی عظیم کائناتی نشانوں کی قسمیں اللہ نے کھائی. اور قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انسان کے وجود کا مرکزی فلسفہ کیا ہے، کہ انسان کو ہم نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ نیکی اور بدی پہچان سکتا ہے. نیکی اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. انسان نیکی اور برائی، اچھی اور بری چیزیں تمیز کر سکتا ہے. یہ جتنے بھی دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں نا، جتنے بھی چیزیں ہیں جو اللہ کے مخلوقات ہیں، وہ سب اللہ کے تابعدار ہیں. چاند، سورج، پہاڑ، آسمان، اور اسی طرح یہ سمندر، چرند پرند، ہر چیز جو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی مخلوقات ہیں اور یہ تمام چیزیں اللہ کی تابعدار ہیں. اللہ نے چاند کو کہا ہے کہ آپ اس وقت طلوع ہوگی، اس وقت غروب ہوگی، تو وہ اس طرح کر رہا ہے. سورج کو کہا ہے کہ یہ کرنا ہے تو وہ کر رہا ہے. پانی کو کہا ہے کہ آپ نے چلتے رہنا ہے تو پانی چل رہا ہے. آگ کو کہا ہے کہ آپ نے جلانا ہے تو آگ جلا رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ سارا کام وہ کر رہے ہیں. انسان کو اللہ نے بھی یہ کہا ہے، لیکن انسان کو ایک اضافی چیز دی ہے، اختیار، اور اچھائی اور برائی میں تمیز سکھائی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو کام ہے نا، یہ جو اچھائی اور برائی میں تمیز ہے، یہ انسان کے علاوہ کسی اور کو یہ اللہ نے نہیں سکھایا. اب زمین ہے، زمین اور آسمان ہے، چاند ہے، تو ان کو نہیں بتایا کہ آپ کے پاس اختیار ہیں جی کرو یا مت کرو. یہ آپشن نہیں ہے. سمندر کو بتایا کہ آپ کا کام چلنا ہے. آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے کبھی میں چلوں گا اور کبھی نہیں چلوں گا. یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے، یہ مجھے کرنا چاہیے، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ پوری کائنات میں انسان ایک منفرد مقام. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے. یہ کیا ہے؟ انسان یہ اشرف المخلوقات ہے. تو اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہوا؟
کہ یہ تمام مخلوقات جو میں نے بنائی ہیں، وہ آسمان ہے، زمین ہے، پرند ہے، چرند ہے، ان تمام چیزوں میں سے افضل اور اعلیٰ چیز کیا ہے؟ انسان، یعنی انسان کو پیدا کیا۔ تو اس سورہ شمس کے اندر اللہ رب العالمین نے نا 11 قسمیں کھائی ہیں۔ کتنے قسمیں کھائی ہیں جی؟ 11 دفعہ اللہ نے قسم کھا کے کہا، والشمس وضحاها سے لے کر 11 قسمیں کھا کر اللہ نے کہا کہ کیا کہا جی؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ یہ قرآن کریم میں واحد سورت ہے جس میں اللہ ایک اہم چیز کے لیے 11 قسمیں کھا رہا ہے، 11 قسمیں کھانا۔ تو یہ جو 11 قسمیں کھانے کے بعد جو بات بیان کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات اور اہم بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہ کون سی بات ہے امپورٹنٹ؟ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہے۔ کیا مطلب؟ جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ نفس کو برائیوں سے پاک کرنا کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دینا ناکامی کا سبب ہے۔ اور نفس برائیوں سے اس وقت تک پاک ہو سکتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ اور اطاعت کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاحزاب میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ تو لہذا جو شخص حقیقی کامیابی حاصل کرنا اور ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ اس سورہ کے اندر ذکر ہوا، اور یہ تزکیہ نفس ہے۔ کبھی موقع ملا زندگی میں اس پہ پورا ایک لمبا سیشن کریں گے انشاءاللہ۔ تزکیہ نفس آج کے وقت کا تقاضا بھی ہے، اس کو سمجھنا اور اپنا تزکیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح آگے مختلف صورتیں ہیں، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، سورۃ القدر، سورۃ الزلزال۔ سورۃ الضحیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے جو ہے نا وہ تعلق ختم کر دیا، تو اس کے نتیجے میں یہ صورت نازل ہوئی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ نے آپ سے رشتہ نہیں کاٹا بلکہ اللہ نے مزید تعریف کی، اور پھر اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایت بھی دی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھٹکو۔ یعنی جب آپ کے در دولت پر کوئی سوالی آ کر کچھ مانگے تو اسے کسی بھی صورت جھٹکنا نہیں ہے، بلکہ اسے کچھ دے دے، یا حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کا اسے بیان کرے۔ میرے اور آپ کے لیے بنیادی پیغام اس میں کیا ہے کہ جناب آج کل میرے اور آپ کے سامنے کوئی مانگنے والا آ جائے اور کوئی مانگے، ہم اس کو جھٹکے نہیں، جھٹکنا نہیں چاہیے، اور جو ہماری استطاعت میں اس کو دینا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے، آج کل کے جدید دور کے اندر مانگنے والے حقیقی طور پر حقدار کون ہے یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ جو گلی کوچوں میں، روڈوں میں، گاڑیوں کے اوپر آ کے آپ سے مانگتے ہیں، یہ کاروباری ہیں، یہ کوئی حقدار نہیں ہے، مستحقین نہیں ہے۔ یہ تو ٹھیک ٹھاک ان کے گروپ ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے ایک وڈیر ہوتا ہے، اور انہوں نے جو ہے ان کو ڈپٹیاں لگائی ہوتی ہیں، اور یہ شام کو جا کے اپنا حصہ لے لیتے ہیں، اور باقی جو ہے وہ کہیں اور جمع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان کو نہیں دینا، اور ان کو جب ہم نہیں دیں گے نا تب یہ ختم ہوں گے۔ ہم پھر جا وہیں ہمارے دل میں بڑی نرمی آ جاتی ہے، تو ہم ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سپورٹ کی وجہ سے وہ خراب ہوئے۔ تو لہٰذا اپنے اہل و عیال میں، اپنے اقربا میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر کے آس پاس پڑوسیوں میں دیکھیں جو آپ جانتے ہیں کہ یہ مستحق ہیں، تو وہ آپ سے سوال کرے تو آپ پھر ضرور ان کو دے دیجیے گا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ سورۃ الانشراح ہے آگے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ کھول دیا۔ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ بھی اتار دیا۔ آخر میں یہ کہا گیا الذي انقض ظهرك، جس نے تمہاری پیٹ جو ہے وہ توڑ دی تھی، ہم نے اس بوجھ کو بھی آپ سے اتار دیا۔ تو یہ کون سا بوجھ ہے؟ اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں غمخوار تھے، بہت زیادہ غم کرتے تھے،
اور جو کفار ایمان نہیں لاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے تھے کہ یار یہ کفار کیوں ایمان نہیں لاتے. جی معذرت خواہ ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو دراصل اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے غمزدہ ہوتے تھے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے بارے میں بھی بڑے غمزدہ ہوتے تھے، فکر کرتے تھے. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے وہ غم آپ سے اتار دیا، ہم نے آپ کا بوجھ کم کر دیا. کیسے؟ کیسے کر دیا؟ ایسے کہ ہم نے آپ کو شفاعت قبول کیے جانے والا بنا کر غم کا وہ بوجھ دور کر دیا جس نے آپ کے پیٹ توڑ دی تھی. یعنی آپ قیامت کے دن آپ اپنی امت کے لیے شفاعت کریں تو آپ کی امت کو ہم بخش دیں گے. تو کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم ہوتا تھا، اس کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو. اللہ فرما رہے ہیں اپنے رسول، اتنی فکر تھی اللہ کے رسول. اور امت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا، اس آیت سے اندازہ لگائے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت باری گزرتا ہے، بہت باری گزرتا ہے. وہ تمہاری بلائی کے نہایت چاہنے والا ہے، مسلمانوں پر بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی بڑی فکر تھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر مند ہوتے تھے. اسی لیے اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے آپ کا وہ غم اتار دیا. اور آگے ہیں اور پھر مایوسی کے خلاف امید اور ہر مشکل کے بعد آسانی کی بات کی گئی کہ انما العسر یسرا، ہاں، انما العسر یسرا انما العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. تو اگر آپ کے اوپر کوئی آزمائش ہے، فی الوقت آپ مشکل میں ہیں، تو اللہ آسانی لائے گا یار. ہمیشہ یہ زندگی ایسی نہیں رہے گی، اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں نا. مشکل ہے تو مشکل کے بعد آسانی ہے. تو آپ زیادہ فکر مند نہ ہو، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے تعلق باندھیں. آگے ہیں سورۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. یہ کون سی سورہ ہے؟ اس سورہ کے اندر قرآن کریم نازل ہوا. یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو، یعنی شب قدر کا بیان ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا. بے شک ہم نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف یک بار شب قدر نازل کیا. تو شب قدر برکت والی رات، اس کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت اور قدر کی باعث اس کو شب قدر کہتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی قدر کی جاتی ہے، تو اسی لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں. شب قدر کے متعلق اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس رات میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب بیداری کی، من قام رمضان یا ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. تو اللہ اس کے تمام سابقہ صغیرہ گناہ بخش دے گا. یعنی ان دنوں میں اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں مسلسل، اللہ رب العالمین شب قدر کے دن آپ جو ہیں وہ قیام کرتے ہیں تو اللہ تمام گناہ معاف فرما دے گا.
اچھا جی، بہت ہی معذرت خواہ ہوں، آج ایک بہت اہم کوئی وہ کام ہے تو مجھے مسلسل تنگ کیا جا رہا ہے اور کال کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو شب قدر کے بارے میں، یہ جو لیلۃ القدر ہے، اس کی بہت زیادہ حدیث میں فضیلت وارد ہوئی۔ جو اس دن رات کو قیام کرے گا، اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرمائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے پاس یہ مہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ تمام نیکیوں سے محروم رہا، اور وہ محروم وہی رہے گا جس کی قسمت میں محرومی ہے۔ تو لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ یہ رات عبادت میں گزاریں اور اس رات میں کثرت سے استغفار کریں۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات میں ہے تو اس رات میں کیا کہوں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تم کہو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما۔ یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے اور آخری عشرے میں اس کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ تو اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات القدر ہے تو میں اس رات میں بکثرت یہ دعا مانگوں گی کہ اللہ، میں تجھ سے مغفرت اور آخرت کا سوال کرتی ہوں۔ تو یاد رکھے، سال بھر میں ایک شب قدر ایک دفعہ آتی ہے، اور کثیر روایت سے ثابت ہیں کہ وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اکثر اس کی بھی اطلاق جو ہے نا وہ طاق راتوں پہ ہوتا ہے، کہ وہ طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں یہ ہوتی ہے۔ تو بعض علماء کے نزدیک یہ 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے۔ بہرحال وہ اس کی نشاندہی اللہ نے نہیں کی، بس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اس کو پوشیدہ رکھنے کے اندر حکمتیں ہیں۔ ہیں کیا حکمت ہے جی؟ جس طرح مثال کے طور پہ دیکھیں، دیگر اشیاء کو پوشیدہ رکھا ہے، مثلا اللہ رب العالمین اپنی رضا کو اطاعت میں پوشیدہ فرمایا اللہ نے، تاکہ بندے ہر اطاعت میں رغبت حاصل کرے۔ اپنے غضب کو گناہوں میں اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ ہر گناہ سے بندہ بچتا رہے۔ اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ لوگ سب اس کی تعظیم کرے۔ دعا کی قبولیت کو دعاؤں میں پوشیدہ رکھا ہے تاکہ وہ سب لوگ دعاؤں میں مبالغہ نہ کریں، ہر وقت بار بار لوگ دعا کرتے رہے۔ اور اسم اعظم کو اسماء میں پوشیدہ رکھا ہے کہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ اسماء کی تعظیم کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ توبہ کی قبولیت کو اللہ نے پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ توبہ کی تمام اقسام پر ہمیشگی اختیار کرے، اور موت کا وقت پوشیدہ رکھا تاکہ بندہ خوف کھاتا رہے کہ میں مروں گا، کب موت آئے گی۔ اسی طرح شب قدر کو بھی اللہ نے پوشیدہ رکھا تاکہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہر رات میں عبادت کرے۔ تو اگر یہ اللہ پہلے سے متعین کر دیتا، پھر تو انسان جو ہے، دیکھے گناہ تو انسان کرتا ہے، اگر اسی رات انسان گناہ کرتا نا، اور یہ رات پتہ ہوتی کہ یہ رات شب قدر ہے، اور اسی رات انسان گناہ کرتا، تو پھر تو انسان نیز تو نابود ہو جاتا کہ اتنی عظیم رات کو بھی گناہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے پوشیدہ رکھیے، ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی لیے اس پوشیدگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان جستجو کرے، اور کہ بس یہ رات ہے، یہ رات ہے ملے گی، اور مسلسل اسٹرگل اور کوشش کرے اور زیادہ عبادات کرے۔ آگے ہیں سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك وحالها۔ زلزال، جب زلزلہ آئے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا، اور وہ ایسا زلزلہ ہوگا کہ وخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر جو بھی چیزیں زمین باہر پھینک دے گی، اس طرح جتنے مردے آپ نے دفنائے وہ اس طرح پھینک دے گی، باہر پھینک دے گی یہ زمین، سب کچھ اپنے اندر سے سب کچھ باہر پھینک دے گی۔ تو وقال الانسان ما لها، انسان کہا، یہ انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها بان ربك وحالها، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور یہ وہ دن ہے جس اللہ حساب کرے گا۔ اور آگے فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذرہ برابر نیکی بھی سامنے آ جائے گی اور ذرہ برابر برائی بھی سامنے آ جائے گی۔ اب یہ بہت گہری بات ہے،
छोटे छोटे गुनाह जब हम करते हैं, हम कहते हैं छोटी गुनाह, छोटा गुनाह है, छोड़ो। या छोटी छोटी नेकियां जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते, इस आयत के अंदर तवज्जो दी गई कि ये छोटी नेकी भी सामने आ जाएगी, और छोटी छोटी बुराइयां जो हम करते हैं वो भी सामने आ जाएंगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते मुकर्रर किए, वो हर चीज को लिख रहे हैं। यानी नेकी थोड़ी सी भी होना वो कारम है, और गुनाह छोटा सा भी हो तो वबाल है, इसलिए बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बंदा कभी अल्लाह ताला की खुशनुदी की बात कहता है और उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करता, यानी बात बातें इंसान के नज़दीक निहायत मामूली होती है, अल्लाह ताला उस बात की वजह से उसके बहुत से दर्जे बुलंद करता है। और कभी अल्लाह ताला की नाराज़गी के इंसान बात करता है और उसका ख्याल नहीं रखता कि ये कितनी बड़ी वजह में बात मैंने की, वो ख्याल नहीं रखता, तो इस वजह से वो जहन्नम में गिर जाता है। तो इसलिए अपनी बातों में बड़ा एहतियात करना चाहिए और कामों में बड़ा एहतियात करना चाहिए। आगे सूरह अत-तकासुर, आदियात है और तकासुर है। सूरह तकासुर, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। कसरत की तलब ने आपको गफलत में डाल दिया, यहाँ तक कि आप कब्र तक पहुंच गए। यानी माल जमा करने की तलब ने अपने आप को आपको और अपने औलाद पर फख्र करने ने आपको इतना गाफिल कर दिया कि पूरी जिंदगी गुजर गई, आपने दुनिया आखिरत के लिए कुछ किया नहीं, और आप कब्र तक पहुंच गए। आप इस आयत पे गौर करें, यह आयत बहुत अहम है। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। हम जब पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद तालीम, एजुकेशन, जॉब, पैसा, शादी, बच्चे, फिर ये दौड़ रहती हैं, मेरे पास ज्यादा पैसा हो, ज्यादा गाड़ियां हो, अच्छा घर हो, बंगला हो, ये अच्छी, ये इन चीजों के पीछे हम भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते हैं भागते हैं, हमारी उम्र 60 साल हो जाती है। और फिर पता लगता है यार ये 60 साल किधर गुजर गए, ओ मैं तो कब्र में जा रहा हूँ, मैंने तो कब्र के लिए कुछ किया ही नहीं है, मैं उधर क्या लेके जा रहा हूँ। मैंने तो बच्चों के लिए घर बनाए हैं, उनके लिए गाड़ियां बनाए हैं, उनके लिए प्लाट लिए, और वो तो सारा बच्चों का हो गया, मैंने अपने लिए क्या किया। अल्लाह कह रहे हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि आप कब्र तक पहुंच गए, और आपको तलब थी कि मेरे पास ज्यादा हो, मेरे पास माल ज्यादा हो, फख्र, मैं उससे अच्छा हूँ, मेरा बच्चा उससे अच्छे स्कूल में पढ़े, मैं, मेरा घर अच्छा हो, मेरी गाड़ी अच्छी हो, मेरे पास ज्यादा हो। ये ज्यादा 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 कर करके आप तो आके, आपके तो अभी पाँव कब्र में, आधे कब्र में है, तो क्या किया खबर के लिए। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन लतरवुन्नल जहीम। याद रहे, जिस माल के ज्यादा होने की हिरस की जाती है, और जिस औलाद पर फख्र और गुरूर का इजहार किया जाता है कि मेरे बच्चे ज्यादा हो, उनकी हकीकत ये है कि उस वक़्त ये उस वक़्त तक इंसान के साथ रहते हैं जब तक इसके जिस्म में रूह बाकी है। और जैसे ही ये रूह उसके तन से निकल जाए ना, जुदा हो जाए, और उसे कब्र में दफन कर दिया जाए, तो वो माल और औलाद उसका साथ छोड़ जाते हैं, और कब्र में उसके साथ सिर्फ अमल होता है, इंसान के साथ सिर्फ अमल होता है, ना बच्चे होते हैं ना माल होता है। तो लिहाजा हर अक्लमंद इंसान को चाहिए कि वो माल ज्यादा होने की हिरस करने और अपनी औलाद पर फख्र और गुरूर करने के बजाय नेक अमाल ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करे, ताकि कब्र में उसके बेहतरीन साथी बने। तो इसीलिए नेक अमाल करने की ज्यादा कोशिश करनी। ये बड़ा अहम मौजू भी है, लेकिन चूंकि टाइम हमारा गुजर गया है तो मैं इख्तिसार से काम ले रहा हूँ। आगे है सूरह अल हुमज़ा और सूरह अल असर। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा यहसबु अन्न मालहु अखलदा। खराबी है, जलालत है, तबाही है उन लोगों के लिए जो लोगों के मुंह पर ऐब निकाले, पीठ पीछे बुराई करे। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, मुंह पर ऐब निकालना, पीठ पीछे बुराई करना, इससे मना किया गया और कहा कि तबाही है। और एक मुकाम पर फरमाया था, हमने पढ़ा था सूरह हुजुरात के अंदर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फकरिहतमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ए ईमान वालो, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है। यानी गुमान का मतलब क्या है, पोशीदा बातें हैं ना, आप ये सोच रही हैं कि हाँ यार ये जो फलां बंदा है ये ऐसा है, आप आपके दिमाग में ये है, अब ये गलत भी हो सकता है। अल्लाह कह रहा है कि अक्सर गलत होता है, इन बाज़ इस्मुन, अक्सर गुनाह गलत होते हैं। और हमारे माशरे में तकरीबन हम इसमें मुलविस होते हैं, हम अपने हिसाब से ना जन करते हैं, गुमान करते हैं। अच्छा, बंदा सामने कहेगा कि नहीं यार ऐसा नहीं है, फिर भी हम गुमान कर रहे होंगे।
ان کی بات پہ کوئی یقین نہیں ہوگا، گمان کا اللہ نے گمان سے منع کیا، ان بعض الظن اثم، بہت سارے گمان جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، بہت سارے گمان گناہ ہوتے ہیں، لہذا گمان نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور غیبت اس لیے نہ کرو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو آپ اپنے دوست اپنے بھائی کی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، تو غیبت سے بچنے کی ترغیب کی گئی۔ اور یہ جو عیب جوئی کرنے والی بات ہے نا، کہ ہم لوگوں کے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ پیٹ پیچھے باتیں کرتے ہیں، یہ اصل میں غیبت ہی ہے، اس سے منع کیا گیا، بہتان تراشی کرنا، کسی کا مذاق اڑانا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جب میں آسمانوں پہ گیا تھا تو ایسی قوم سے میرا گزرا ہوا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے، اس طرح تانبے کے ناخن لگے تھے اور اپنے آپ کو نوچ رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عزت خراب کرتے تھے۔ تو بھائی کسی سے غلطی ہو بھی گئی بھی لیا، پردہ ڈال لو، عزت کیوں خراب کر رہے ہو؟ آپ پورے محلے اور پورے معاشرے اور پورے خاندان کے اندر اس کی عزت کو نا عزت کا کباڑ بنا دیں گے تو یہ تو بہت بری بات۔ ایک بات، دوسری بات ہے غیبت کا مطلب یہ ہے نا کہ ایک بندے کی ہے کوئی کوتاہی ہے اور اس کو اس کی غیر موجودگی میں آپ بیان کریں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ تو اسے کرنے والے لوگوں کا پھر حال یہ ہوگا قیامت کے دن۔ راشد بن سعد رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں ایسی عورتوں کے پاس سے گزرا جو کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہو؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا، یہ منہ پر عیب لگانے والے، سامنے انسان کے سامنے عیب لگانے والے اور پیٹ پیچھے برائی کرنے والے، اور ان کے بارے میں اللہ فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے، تباہی ہے، ضلالت ہے ان لوگوں کے لیے جو منہ پر عیب نکالیں اور پیٹ پیچھے برائی کریں۔ تو یہ ہمارے عورتوں میں زیادہ یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین عیب جوئی سے، یہ مذموم اعمال ہیں، بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہیں سورۃ العصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں زمانے کی قسم کھا کر ایک اہم حقیقت بیان فرما رہے کہ انسان اصل میں نقصان میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کی زندگی اس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ سرمایہ ہر لمحہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو گناہوں میں گزار دے، اللہ کی نافرمانی میں گزار دے، تو وہ اپنے سب سے قیمتی سرمایہ کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان کی زندگی خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ہر انسان نقصان میں ہے سوائے چار قسم کے لوگوں کے۔ پہلا کیا ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، سب سے پہلے اللہ رسول اور آخرت پر ایمان لائے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ دوسرے، صرف ایمان کافی نہیں کہ میں نے ایمان لایا، ایمان صرف کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اعمال، نیک عمل، یعنی نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، سچ بھی بولنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، صدقہ بھی دینا ہے، خیرات بھی دینا ہے، اقامت دین کا کام بھی کرنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، قرآن کے آگے تشہیر بھی کرنی ہے، دعوت تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے۔ یہ تمام اعمال کرنے ہیں تو تب آپ خسارے سے بچیں گے، یعنی زندگی کو نیک اعمال سے بھر دینا چاہیے۔ تیسرا کام، حق کی نصیحت۔ مسلمانوں کو صرف خود نیک نہیں بننا چاہیے کہ میں نیک ہوں جی، میرے پاس تسبیح ہے، میں اللہ اللہ کر رہی ہوں تو بات ختم۔ نہیں، صرف آپ کا اللہ اللہ کرنا، صرف آپ کا نیک ہونا کافی نہیں ہے۔ آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو نیک بنائیں، ان کو تلقین کرے، تبلیغ کرے، تشہیر کرے۔ آپ اگر ماں ہیں تو آپ سے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اپنے بچوں کو نیک بنائیں۔ آپ اگر باپ ہیں تو آپ سے آپ کی بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ ان کو نیک بنائیں۔ آپ اگر کسی ادارے کے باس ہیں تو آپ سے ان امپلائی کے بارے میں پوچھا جائے گا، لہذا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بڑے سے اس کے چھوٹے کا پوچھا جائے گا۔ تو لہذا اپنے آپ کو نیک بنا کے سائڈ نہیں ہونا، ورنہ نقصان میں ہے۔ اللہ نے کہا وتواصوا بالحق، جو دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو حق اور سچ بات دوسرے لوگوں تک بھی بتاتے ہیں،
تو یہ لوگ خسران اور ناکامی سے بچیں گے۔ اور چوتھا کام کیا ہے کہ جب انسان یہ کام کرتا ہے، دین کے کام میں مشقتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، مخالفتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، تو ان سب پر پھر انسان کو صبر کرنا ہے۔ یہ چار کام، یعنی مسلمان خود بھی صبر کرے اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرے۔ کسی میں کوئی کسی انسان کو آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے تو اس کو تلقین کرے کہ آپ خود بھی صبر کرے اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی تلقین کرے۔ تو یہ چار کام کرنے والے لوگ ناکامی اور خسران سے بچیں گے۔ اگر یہ چار کام ہم نہیں کریں گے تو ہم تباہ ہیں، ذلیل ہیں، خسران میں ہیں اور ناکامی میں ہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے نا، کہ اگر ابھی کوئی باہر سے آئے جلدی جلدی اور ادھر آ کے ہمیں کہیں کہ جناب علی یہ جو پیچھے سے نا بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے اور یہ آپ کا پورا انسٹیٹیوٹ اس میں نا جو بالکل ڈوب جائے گا، اور آپ میں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جو چار کام کریں گے، تو آپ بتائیں آپ میں سے کون ہے جو وہ چار کام کرے گی؟ یعنی آپ کہیں گے یار میری زندگی بچ جائے، میں چار نہیں پانچ کر لوں گی، بتاؤ تو صحیح کون سے کام ہے، جلدی بتاؤ، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ آپ کہیں گے جلدی بتاؤ، میں چار نہیں چھ کام کروں گی، جلدی بتاؤ کون سے کام ہے؟ تو وہ پھر جو کام بتائے گا آپ کان لگا کے سنیں گے ایک، آپ ساری چیزیں چھوڑ کے وہ کام کریں گی دو، کیونکہ آپ نے بچنا ہے۔ تو یہی مثال ہے کہ اللہ نے کہا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، تباہی میں ہیں، ضلالت میں ہیں، سوائے ان کے جو چار کام کرے۔ تو اب ہم نے کان لگا کے اس کو سننا ہے اور یہ چار کام کرنے ہیں۔ یہ چار کام کریں گے تو بچیں گے، ورنہ نہیں بچیں گے، ورنہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی، ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یعنی اس صورت سے ہمیں یہ اسباق حاصل ہوتے ہیں کہ پہلے انسان خود نیک بنے، پھر دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دے۔ ہر مسلمان کو اپنی استطاعت کے مطابق نیکی کی دعوت دینی چاہیے، اور تبلیغ صرف علماء کا کام نہیں ہے بلکہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو آگے پہنچائے۔ اور نیکی کی دعوت ہر جگہ دی جا سکتی ہے، صرف جلسوں یا اسٹیجوں تک نہیں، آپ فون پہ، کال پہ، گھر میں اپنے رشتہ داروں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ تو سورۃ العصر ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی چار چیزوں میں ہے: ایمان میں، نیک اعمال میں، حق کی نصیحت میں اور صبر کی تلقین میں۔ یہ حقیقی کامیابی کا فارمولہ ہے کہ جو یہ چار کام کرے گا وہ کامیاب ہے۔ ہمارے ہاں تو کامیابی کا الگ معیار ہے نا، کہ گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، گھر ہو، یہ کامیابی ہے۔ اللہ اس کو کامیابی نہیں کہتا۔ یہ دنیا کی کامیابی ہو سکتی ہے، آخرت کی کامیابی اور حقیقی کامیابی یہ چار چیزیں ہیں: ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، حق بات کی نصیحت دوسروں کو کرنا، اور پھر اس حق پر صبر کرنا۔ تو جو شخص ان چار اصولوں پر عمل کرے گا وہ خسارے سے بچے گا اور حقیقی کامیابی اس کو حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حقیقی کامیابی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آخری صورتیں ہیں، آخری 10 صورتیں، 3 صورتیں، جس کو انشاءاللہ ہم کل آخری 3 صورتوں کو تفصیل سے ذرا سمجھیں گے، اور ان کے اندر بھی تقریباً توحید کا ہی ذکر ہے۔ اور آج کے اس پورے پارے کے اندر ہمارے لیے عملی اسباق یہ ہیں کہ ہر چھوٹے اور بڑے عمل کا حساب ہم نے دینا ہے، تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک جو بھی کام کرے تو آخرت کی جواب دہی کا احساس ہو کہ میں نے ایک دن رب کے سامنے جانا ہے، رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جو میں کر رہی ہوں اس کا میں نے جواب دینا ہے۔ تو لہٰذا سوچوں کہ یہ میں کروں یا نہ کروں، یہ کام برا ہے یا اچھا ہے۔ کوئی بھی کام کرے تو اس پہ سوچے کہ اس کام کا میری آخرت پر کیا اثر پڑے گا۔ اچھا اثر پڑے گا تو کر لیجیے، برا اثر پڑ رہا ہے تو نہ کیجیے۔ اور اسی طرح معاملات میں شفافیت کا یہ پارہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ حلال رزق کمائے، کاروبار میں ایمانداری سے کام لے اور وقت کی پابندی بھی کرے۔ اسی طرح یہ پارہ ہمیں تزکیہ نفس کی بات کر رہا ہے کہ آپ اپنے نفس کو پاک کریں، روزانہ اپنے اخلاق کا محاسبہ کریں کہ میں جو بول رہی ہوں، جو کر رہی ہوں، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ میں کتنا غیبت کر رہی ہوں، کتنا چغلی کر رہی ہوں، کتنا حسد کر رہی ہوں، کتنا گالیاں بک رہی ہوں، کتنا برے الفاظ کا استعمال کر رہی ہوں، میں اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کی کتنی عزت کرتی ہوں، ان سے کیسے بات کرتی ہوں، شوہر کی کتنی عزت کرتی ہوں، ان سے کیسے بات کرتی ہوں، میں اگر ساس ہوں تو میں بہو سے کیسے بات کرتی ہوں، میں اگر بہو ہوں تو میں اپنے ساس سے کیسے بات کرتی ہوں، میرے زبان کا استعمال کیسا ہے، پاک ہے یا گندا ہے۔ تو یہ اپنا محاسبہ روزانہ کرنا ہے۔ یہ تزکیہ نفس کا ہمیں پیغام دیتا ہے، اور ساتھ میں حقوق العباد کی ادائیگی کی بات کرتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرے، مسکینوں کی مدد کرے، جو مال اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم سمجھنے اور اس کو پڑھنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے
اور روز قیامت کامیابی کے لیے نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا کہ ہم نے 30 پاروں کا خلاصہ سمجھا، اور ایک نظر سے ہم نے پورے قرآن کو گزار لیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس کلام میں اللہ کیا بات کر رہا ہے اختصار کے ساتھ۔ باقی جو اس کے لیے ڈیٹیل سے آپ کو 2-3 سال کا تفسیر کا کورس کرنا چاہیے تاکہ آپ ایک ایک لفظ سے گزرے، لیکن یہ کہ ہمیں رمضان میں یہ اللہ نے توفیق دی اور ہمارے مائنڈ میں ایک مائنڈ میپ تو بن گیا نا کہ قرآن میں ہے کیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور عمل کرنے کی اللہ سے توفیق مانگیے گا۔ آخری اجتماعی دعا انشاءاللہ کل ہوگی، اور آخری صورتوں کا 10 بھی کل ہوگا تفصیل سے، اس میں ہم دعا بھی کریں گے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ سب خود بھی شریک ہو، اور جتنے بھی آپ کے دوست احباب ہیں سب کو شریک کروا، یعنی آپ میں سے رسپانسبلٹی آپ کے میں لگا دیتا ہوں، آپ میں سے ہر ایک نے 2-2 3 3 خواتین ساتھ پکڑ کے لانی ہے، یعنی کل مجھے پورا انسٹیٹیوٹ بھر جانا چاہیے، اوپر 3 کمرے ہیں وہ بھی، اور نیچے بھی 3 کمرے سارے بھر جانے چاہیے۔ آپ یہ ٹینشن نہ لے کہ جگہ نہیں ہوگی، جگہ بن جائے گی، لیکن یہ کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو ٹھیک ٹھاک شرکت کروانی ہے، اپنے شوہروں کو، بچوں کو، میل کی ایک بہت بڑی تعداد ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت مقدس کام اللہ نے ہم سے اس کی لیا ہے، تو ہم اللہ کے سامنے ابھی کل جو ہے وہ ہاتھ پھیلائیں گے اور دعا کریں گے، تو انشاءاللہ اس طرح کے مواقع کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہے، تو لہٰذا ہم بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ اب آئیے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ اس پارے کے اندر اللہ نے کون سے کام کرنے کا اور کون سے کام سے منع کرنے کا حکم دیا، احکامات اور ممنوعات۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا رات کو سکون حاصل کرو اور دن کو معاش کے لیے استعمال کرو، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، تو اس لیے رات کو پھر نہ سو جاؤ، رات کو کاروبار مت کرو، دن کو اٹھو، دن کو جا کے کاروبار کرو، معاش کرو۔ اگر آپ اس کے الٹ، ایسا حکم نہیں کہ گناہ مل جائے گا، گناہ نہیں ملے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ فطرت کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو جو بندہ فطرت کے خلاف کام کرتا ہے تو اس کا ذہنی سکون نہیں ہوتا۔ دیکھیں آپ 2 دن سو جائے اور ایک رات سو جائے، تو کہاں رات کا سونا اور کہاں دن کا سونا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ دن کو سونے سے انسان کو وہ سکون نہیں ملتا، وہ تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، رات کو سونے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، کیونکہ رات اللہ نے پیدا ہی۔ اور اسی طرح کہا کہ لین دین میں، ناپ تول میں ڈنڈی نہ مارو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، اور جب قرآن سامنے پڑھا جائے تو سجدہ کرو، ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، مومن مردوں اور عورتوں پر ستم نہ توڑو، گزشتہ جرائم سے توبہ طائب ہو جاؤ، بس کرو نا، جتنے گناہ ہو گئے، بس زندگی گزر گئی، آج توبہ کر لو، آج اللہ کے سامنے سرو سجود ہو جاؤ کہ لا الہ بس جو ہو گیا سو ہو گیا، جتنا کرنا تھا وہ کر لیا، آج کے بعد نہیں کروں گی، آج کے بعد میں آپ کی پکی بندی بن جاؤں گی۔ اور تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا انشاءاللہ، یعنی لوگوں کو نصیحت کیا کرے، ایسا نہیں کہ آپ نے دورہ قرآن کر لیا اور آپ نیک ہو گئی، بات ختم، جو آپ نے سیکھا ہے وہ لوگوں کو سکھاؤ، جہاں جہاں برائی ہوتی ہے اس کو منع کرو، اور نصیحت سے گریز نہ کرو ورنہ بڑی آگ میں جاؤ گے، پھر اس میں نہ مرو گے نہ جیو گے۔ یعنی آپ اگر لوگوں کو تبلیغ نہیں کرو گے نا، نصیحت نہیں کرو گے، یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کل کے درس کے لیے لوگوں کو لانا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو نصیحت کرو کہ اللہ کے کلام سننے کے لیے آ جائے، تو اگر آپ نہیں لاتے، آپ لوگوں کو نہیں بلاتے، اس کا مطلب آپ نصیحت نہیں کر رہے، لوگوں کو تبلیغ نہیں کر رہے، تو تبلیغ کرو ورنہ آگ میں ڈالے جاؤ گے، اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے سورۃ اعلیٰ کے اندر۔ تو تبلیغ اور تشہیر کا جو کام ہے یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے۔ اور اسی طرح ہے پاکیزگی اختیار کرو اور اپنے رب کا نام یاد کرو، اپنے رب کا نام یاد کر کے پھر نماز پڑھو، اور اسی طرح نہ منہ موڑو اور نہ ہی انکار کرو اللہ کے بات سے، اور دنیا کے ملکوں میں نہ سرکشی کرو اور نہ ان میں فساد، یتیم کرو اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو اکساؤ، یعنی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے گاؤں میں یتیم ہے تو آپ خود بھی اس کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرے کو بھی، یار وہ جو یتیم ہے نا اس کو کچھ دے یار، دوسرے کو بھی اکساؤ، تیسروں کو بھی اکساؤ، چوتھے کو بھی اکساؤ۔ جہاں یتیم کے لیے ادارہ بن رہا ہے، یتیم کے لیے خرچ ہو رہا ہے، یتیم پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو آپ خود بھی دو، دوسروں کو بھی جھنجھوڑو، دوسروں کو بھی اکساؤ، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو اس لیے یتیم کے معاونت کرو۔ میراث کا سارا مال سمیٹ کر ناحق مت کھاؤ اور نہ ہی مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو جاؤ، جو میراث ہیں اس کو شرعی طریقے سے تقسیم کرو، سارا مال خود نہ ہڑپو، اور اسی طرح دوسروں کی گردن کو غلامی سے چھڑاؤ، فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلاؤ،
یعنی غلام آزاد کرو، یہ بات ہو رہی ہے، اور یتیم اور فقیر کو کھانا کھلاؤ، تو ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کرو، اپنے نفس کا تزکیہ کرو اور اسے بیکار نہ چھوڑو، راہ خدا میں مال دو اور خدا کے نافرمانی سے پرہیز کرو اور بلائی کو سچ مانو، بخل نہ کرو اور نہ ہی خدا سے بے نیازی برتو اور بلائی کو بھی نہ گٹلاؤ، یتیم پر سختی نہ کرو اور نہ سائل کو جھڑکو، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو، جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جاؤ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اللہ کو سب حاکموں سے بڑا حاکم مان۔ یہ بڑا اہم بات، اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، تو 3 کے اندر فرماتے ہیں نا کہ اللہ کو سب سے حاکموں سے بڑا حاکم مانو، أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، کیا مطلب ہے؟ کچھ آپ نے اپنا شوہر بھی کچھ حاکم بنایا ہوتا ہے نا، کہ شوہر میرا حاکم ہے، اس کا یہ حکم مانوں گا، باپ بھی ایک حاکم ہوتا ہے، پیرنٹس بھی ایک حاکم ہوتے ہیں، معاشرہ بھی ایک طرح سے، رشتہ دار بھی، یار ہم رشتہ داروں کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، ہاں یہ کام، یہ جو میری تو ایک ہی بچی ہے بھائی، میں اس کی شادی ایسے ہی کروں نہیں کروں گی تو لوگ کیا کہیں گے، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو خاندان ہیں، یہ جو فلاں کی وجہ سے آپ کا، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو خاندان ہے، یہ جو لوگ ہیں، جو معاشرہ ہے، اس کو آپ نے اپنے اوپر حاکم بنا دیا، کیا بنا دیا؟ حاکم۔ حاکم کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ پر حکم چلائے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ حاکم کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی حاکم کو آپ نے مانا ہے اور اس کی باتوں کو مان رہی ہے تو شرک کر رہی ہے۔ شرک صرف سجدہ کرنا نہیں ہوتا، شرک صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کے پکارنا نہیں ہوتا، شرک تو شرک بالحاکمیت، میں نے آپ کو اس دورہ قرآن میں سب سے اہم چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ شرک فی الحاکمیت یا توحید فی الحاکمیت سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہو کہ ہم اس بات کو شرک ہی نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں چلا ٹھیک ہے، شوہر نے بات کی قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو میں اس کو مان لیتی ہوں۔ بھائی اللہ کے خلاف شوہر کی بات کیسے مان لیتی ہو؟ ماں باپ کی بات اللہ کے خلاف کیسے مان لیتی ہو؟ معاشرے کی بات اللہ کے خلاف کیسے مان لیتی ہو؟ رشتہ داروں کی بات اللہ کے خلاف کیسے مان لیتی ہو؟ یہ تو شرک کر رہی ہو۔ اس کا مطلب ہے شوہر کو آپ نے اللہ بنا لیا، رشتہ داروں کو آپ نے اللہ بنا لیا، پڑوسیوں کو آپ نے اللہ بنا لیا اگر ان کی بات اللہ کے مقابلے میں مان رہے ہیں، اور اسی طرح رشتہ داروں کو آپ نے اللہ بنا لیا اگر ان کی بات اللہ کے خلاف ہو اور آپ ان کو مان رہی ہے، تو جائے نا۔ اب جا کے دیکھیں آپ کے معاشرے کے وہ رسم و رواج جو شریعت کے خلاف ہے اور اس پہ ہم من وان چلتے ہیں، ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ بھائی صاحب ہم فی الوقت کیا کر رہے ہیں، یقینی طور پر شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا مت کرو، معاشرے نے کہا کرو، تو معاشرے کی بات مان رہے ہیں اور اللہ کی بات نہیں مان رہے۔ بات سمجھو، شیطان کو اللہ نے کیوں لعین قرار دیا؟ شیطان اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، شیطان بھی اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانتا، لیکن شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں کرتا، تو اس نے حکم نہیں مانا، اس لیے وہ لعین ہو گیا، برباد ہو گیا، کافر ہو گیا اور جہنم میں جائے گا۔ تو شیطان نے تو اللہ کی بات نہیں مانی، وہ کافر ہو گیا، تو میں اگر اللہ کی بات نہ مانوں تو میں کیوں مسلمان رہوں گا؟ بتاؤ ذرا، کیوں؟ میرے کوئی سینگ لگے ہوئے ہیں، کوئی جھنڈا لگا ہوا ہے کہ میں اگر بات نہ بھی مانوں تبھی مسلمان، شیطان نے بات نہیں مانی تو وہ کافر، کیوں؟ وجہ، ریزن، کیا وجہ ہے؟ تو میں اگر اللہ کی جگہ معاشرے کی بات مانتا ہوں تو میں بھی تو مسلمان نہیں ہو سکتا، پھر مشرک ہوں گا۔ میں اگر اللہ کے علاوہ اپنے سوسائٹی اور رسم و رواج کی بات مانتا ہوں تو پھر تو ظاہری اور رسمی اور روایتی طور پر تو میں مسلمان ہو سکتا ہوں کہ لوگ مجھے کہ ہاں یہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئی تھی اور یہ مسلمان ہے، کیونکہ مسلمان کے بادشاہ میں رہتے ہیں تو مسلمان ہیں، لیکن ایک رجسٹر تو اللہ کے پاس بھی ہے نا۔ اللہ کے پاس رجسٹر میں آپ کا نام مسلمان ہے یا کافر ہے، اس پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ لوگ مجھے مسلمان کہیں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ تو روایتی ہے نا، رسمی ہے، دکھتا ہے، قولی ہے، بس میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں تو مسلمان ہوں، کام سارے میں کافر والے کروں تبھی میں مسلمان ہوں۔ لیکن اللہ کے رجسٹر میں تو ایسا نہیں چلتا نا، اللہ کے رجسٹر میں تو جو اللہ والے کام کرتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں، اس پہ غور کرنا ہے۔ تو یہ جو حکم ہے نا کہ اللہ کو سب حاکموں سے بڑا حاکم مان لو، یہ امپورٹنٹ ہے کہ معاشرے سے بھی بڑا اللہ ہے، قانون سے بھی بڑا اللہ ہے، سوسائٹی سے بھی بڑا اللہ ہے، رسم و رواج سے بھی بڑا اللہ ہے، ماں باپ سے بھی بڑا اللہ ہے، شوہر سے بھی بڑا اللہ ہے، اور بہو سے بھی بڑا اللہ ہے، پوری سوسائٹی سے اللہ ہے۔ تو میں سب سے پہلا حکم کس کا مانوں گی؟
اللہ کا مانوں گی، پھر سوسائٹی، پھر شوہر، اور پھر بیوی، اور پھر فلاں 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 فلاں۔ اسی طرح کہا کہ دوسروں کو نماز پڑھنے سے منع مت کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو، اللہ کی بندگی کرو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرو بالکل یکسو ہو کر، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے، ذرہ پر برائی سے بچو، یعنی ذرہ چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو، اور اپنے رب کی ناشکری نہ کرو، مال اور دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا نہ ہو جاؤ، ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کے دن کی وجہ سے غفلت میں نہ پڑو کہ اس سے آگے بڑھوں، اس سے آگے بڑھوں، اس آگے بڑھنے کے ریس لگائی ہوئی ہے، اور اسی میں آپ اتنی غفلت میں پڑ گئی ہیں کہ آپ قبر کو بھول گئی، اللہ کو بھول گئی، اور اپنی زندگی کے مقصد کو بھول گئی۔ ایسا نہ کرو، اور ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرو، اور منہ در منہ لوگوں پر طعن اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر نہ بنو، اور نہ ہی مال جمع کر کے اسے گن گن کر رکھو، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ادھر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی اس پہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رب کعبہ کی عبادت کرو جو بھوک میں کھانے کو اور خوف میں امن عطا کرتا ہے، یتیم کو دھکے نہ دو اور مسکین کو کھانا دینے پر اکساؤ، اپنی نماز سے غفلت نہ برتو، ریاکاری نہ کرو، اور ضرورت معمول کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز نہ کرو۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے سورۃ الماعون کے اندر، کہ رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ ایک تو ریاکاری نہ کرو، اور یہ ضرورت کی جو معمول کی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر پلاس ہے، پیسکس ہے، بیلچا ہے، بستر ہے، تکیا ہے، برتن ہے، چینی ہے وغیرہ، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں۔ آپ کے پڑوس میں یہ چیز کسی کے پاس ختم ہو گئی یا ضرورت ہے جی، فلاں جگہ سے پلاس لے آؤ، فلاں جگہ سے بیلچا لے آؤ، یا آپ سے یہ چیزیں مانگنے کے لیے آ جائے، تو اللہ نے کہا اس کو دینے سے گریز مت کرو۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں سب سے زیادہ چھپا کے رکھو، کہ کوئی آ کے مانگے تو آپ کہو کہ نہیں ہے، آپ کہو کہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ایسا نہ کہو، یہ معمولی معمولی چیزیں ہیں نا، اس کو دینے سے گریز مت کرو، لوگوں کو دو تاکہ وہ لوگ استعمال کریں، پھر آپ کو لے کے دے دیں گے۔ یہ اہم پوائنٹ آگے ہیں جی، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کی مغفرت طلب کرو، اور اللہ کو ایک مانو، سورۃ اخلاص میں، کسی کو اللہ کے برابر نہ سمجھو، پناہ مانگو صبح کے رب کی ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے، اور رات کی تاریکی کے شر سے پناہ مانگو جبکہ وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے پناہ مانگو، یعنی جادوگروں سے پناہ مانگو، اور حاسد کے شر سے پناہ مانگو جبکہ وہ حسد کرے، پناہ مانگو انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے حقیقی معبود سے، یعنی صرف اللہ سے پناہ مانگو یار، انسانوں سے پناہ نہ مانگو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے پناہ مانگو جو بار بار پلٹ کر آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، یعنی شیطان کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو کی شرکت اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ کل کے لیے جی ٹاسک یہی ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نے دو دو تین تین خواتین کو گھروں سے اٹھا کے لانا ہے، اور جو ہماری آن لائن بہنیں شریک ہیں ان سے درخواست ہے کہ آپ آن لائن لنک شیئر کریں تاکہ ایک بہت بڑی تعداد کل کے نشست سے مستفید ہو۔ اللہ رب العالمین ہماری اس محنت کو، اس کوشش کو قبول فرمائے۔ اس میں جو کمی اور کوتاہی ہوئی ہے، ظاہر ہے ہم انسان ہیں، بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی قرآن کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اب میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے قرآن پورا آپ کے سامنے ختم کر دیا اور حق ادا کر دیا، بالکل نہیں، قرآن کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، ہم انسان ہیں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، تو لہٰذا اپنے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہے اس کو معاف فرما، اس سے درگزر فرما، اور ہماری اس محنت کو اپنی بارگاہ اعلیٰ میں قبول فرما، اور آپ سب کی شرکت کو اللہ قبول فرمائے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنے مخلص دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں کل کے نشست میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔